السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید القرآن کورس کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر، پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 یہ ہے، اس کی آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے ہمارے پاس۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ہم نے قرآن جو پڑھنا ہے اس میں قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی ہے، پوری توجہ سے اس کے اوپر فوکس رکھ کے پڑھنا ہے۔ اور کیا دعا کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے پروردگار ہمارے علم میں مزید اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں تجوید القرآن کورس، اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی، مخرج کس کو کہتے ہیں؟ ہم مخرج کے بارے میں دیکھیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ مخرج کہتے ہیں خارج ہونے کی جگہ کو، یعنی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ پہچانا جا سکے۔ اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف اس آواز کا نام ہے جو معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتا ہے۔ ہم نے مخرج بھی سمجھ لیا کہ مخرج کس کو کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو، یعنی جہاں سے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں سے حروف کی آواز ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقام جہاں سے ہم حروف کی آواز کو نکالتے ہیں اس چیز کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اب حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف اس آواز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے معین مخرج اور غیر معین مخرج دیکھنا ہے کہ مخارج کی اقسام دو ہیں، معین مخرج اور غیر معین مخرج، جس کا انحصار کسی جگہ یعنی حلقے زبان یا دونوں ہونٹوں سے ہو، ٹھیک ہے، یہ معین مخرج کہلاتا ہے۔ اور غیر معین جس کا انحصار کسی خاص جگہ سے نہ ہو اور اس کا اطلاق منہ کے خالی حصے پر ہوتا ہے۔ کیا؟ جس کا انحصار کسی خاص جگہ سے نہ ہو اور اس کا اطلاق منہ کے خالی حصے پر ہوتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ غیر معین مخرج۔ تو معین مخرج میں ایسے حروف آئیں گے جن میں کسی خاص جگہ یعنی حلقے زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اور دونوں ہونٹوں سے ہوتے ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ اور غیر معین مخرج میں کہ جن کا انحصار کسی خاص جگہ سے نہیں ہوتا ہے، بالکل مطلب کہ معین مخرج کے بالکل الٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اطلاق منہ کے خالی حصے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی حصہ منہ کا، جب ہم کوئی بھی حروف جیسے الف ادا کرتے ہیں تو وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی اطلاق خالی حصے پر ہوتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ جو تجوید القرآن کورس ہے اس کی دیکھتے ہیں کہ مخرج کو تعین کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب مخرج کو، جو ہم نے مخرج پیچھے پڑھا کہ نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو مخرج کو تعین کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے الف متحرکہ لگا دیں، یعنی متحرکہ کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ الف کے اوپر زبر لگا دیں، اس حرف کو ساکن کر دیں، جیسے الف زبر نون ان، جہاں جا کر زبان رک رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے، وہی مخرج کا تعین ہے کہ یہاں سے اس مخرج نے نکلنا ہے۔ جیسے ان جب رک رہی ہے نا ہماری زبان ان، تو وہی مخرج ہے۔ جیسے ہماری جو زبان ہے اوپر تالو کے ساتھ جا کے، اوپر والے تالو کے ساتھ جا کے رک رہی ہے، تو وہی اس کا مخرج ہوگا، وہی مخرج کا کیا ہوگا؟ تعین ہوگا۔ یہاں سے ہی اس مخرج نے ہمارے جو ہم ادا کریں گے اس مخرج نے نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم جب ورڈ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے تشدید لگا دیں، سیکنڈ ہے،
تشدید لگا دیں اس حرف پر جس کا مخرج معلوم کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، تو اس کے اوپر تشدید لگا دیں. جیسے الظلم، الظلم، تو ہم نے تشدید لگا دی. تو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو دیکھیں ایک ساکن ہے، ایک کے اوپر زبر آ گیا، ایک ذو ساکن اس کے اندر ہم پڑھیں گے اور ایک متحرکہ والا پڑھیں گے. الظلم، ابا، ابا. ابھی دیکھیں ہمارے سامنے سنگل با ہے، تو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو ایک ساکن کے ساتھ ادا ہوگا اور ایک متحرکہ یعنی زبر کے ساتھ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو تشدید میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرکہ. متحرکہ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی حروف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ متحرکہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کو غور سے سنیں. غور سے ہم نے سننا ہے کہ ابا، جیسے میں ابا پڑھی تو غور سے سننا ہے کہ کس طرح یہ مطلب ادا ہو رہا ہے، اس کی آواز کیسی ہے. تو ابا جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے دونوں جو ہونٹ ہیں وہ آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں با کا بھی یہی مخرج ہوگا کہ با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا مخرج بھی یہی ہے کہ با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. الظلم، الظلم، اور ذو موٹا ہے، الظلم. تو دیکھیں زبان ہماری کہاں جا کے لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، زبان ہماری جہاں پہ جا کے لگ رہی ہے جیسے سامنے والے دو دانتوں کی کہاں پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی اس کا کیا ہے، مخرج ہے. الظلم، الظلم، ما. میم بھی دیکھیں دونوں ہونٹوں سے ہی ادا ہو رہا ہے، جب دونوں ہونٹ آپس میں اٹیچ ہوں گے تو ہمارا یہ ادا ہوگا. ما. مخرج کے اہم مقامات دیکھتے ہیں. عربی کے کل 29 حروف تہجی کے کل 5 مقامات مقرر ہیں جس سے 17 ذیلی مخارج نکلتے ہیں. مقام، تفصیل، مخارج اور حروف دیکھیں گے. مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے الجوف. الجوف ہے منہ کا خالی حصہ، منہ اور خلق کا خالی حصہ. 3 حروف مدہ یہاں سے نکلتے ہیں الجوف سے. سیکنڈ ہے الحلق، آخری خلق، درمیانی خلق اور ابتدائی خلق. 3 مخارج، 6 حروف یہاں سے نکلتے ہیں. اللسان، زبان سے ادا ہونے والے 10 مخارج ہیں، 18 حروف ہیں. ٹھیک ہے. 4 ہے ہمارے پاس الشفتان، یعنی ہونٹوں سے، اوپر اور نیچے کے دونوں سے ادا ہونے والے حروف ہونٹوں سے. 2 مخارج اور 4 حروف یہاں سے نکلتے ہیں. 2 مخارج ہوں گے اور 4 حروف یہاں سے ادا ہوں گے. 5واں ہمارے پاس ہے الخیشوم، ناک کے سوراخ سے منہ کے اندر کی جانب ادا ہونے والا 1 مخرج ہے اور 2 حروف ہیں، یعنی یہاں سے 1 مخرج اور 2 حروف نکلیں گے. تو آپ لوگوں نے اس کو پیارا سا کر کے پہلے الجوف بڑا سا کر کے لکھیں گے، اس کے بعد نیچے اس کے ہائڈنگ دیں گے کہ یہاں یہ منہ کا خالی حصہ ہے، منہ اور خلق کا خالی حصہ، اور یہاں سے کتنے حروف؟ 3 حروف مدہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. الحلق، آخری حلق ہے یہ. ٹھیک ہے، بالکل 3 حلق ہے نا ٹوٹل، تو یہ آخری حلق ہے، تو اس طرح آپ نے حشد کر کے اس کو لکھنا ہے. دیکھیں الجوف ہمارے پاس آ گیا ہے. الجوف سے 3 حروف مدہ ادا کیے جاتے ہیں. الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ با، با زبر الف، با. ٹھیک ہے، با. واو ساکن ہو، اس سے پہلے دوما پیش ہو، تو کیا بنے گا؟ تو، تو، تو. یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، جی، جی. با، تو، جی. اسی طرح نیچے حمزہ کے ساتھ اگر الف لگائیں گے، آ، آ، الف ساکن سے پہلے جیسے زبر آ گیا، آ، او، ای. نیچے یہ مزید ایگزامپل ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس کو قرآن سے اس کی ایگزامپل ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے، کہ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے ایسے حروف، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، ایسے حروف ڈھونڈنے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تھوڑا سا ان کی جو حرکات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ حرکات 2 ہیں، 1 انگلی کا کھلنا اور بند ہونا، اتنا آپ لوگوں نے ان حروف کو لمبا کرنا ہے تینوں کو. ٹھیک ہے، الف ساکن سے پہلے زبر والا بھی، واو ساکن سے پہلے پیش والا بھی اور یا ساکن سے پہلے زیر والا بھی. کتنا؟ 2 حرکات، 1 انگلی کا کھلنا اور بند ہونا. جیسے با، با،
تو، جی، اتنا آپ لوگوں نے. تو آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور قرآن سے اس کی کتنی ایگزامپل، 5 ایگزامپل لکھنی ہے. ٹھیک ہے، الف کی بھی 5، واو کی بھی 5 اور یا کی بھی 5. حروف مدہ الف الجوف سے آپ کو بتایا گیا حروف مدہ 3 ہے، تو ان کا جو نام ہے وہ حروف مدہ بھی ہے، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے الف ساکن سے پہلے زبر ہوگا، پھر ہی ہم نے 2 حرکات لمبا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، پھر ہی ہم نے 2 حرکات اس کو لمبا کرنا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، پھر ہی ہم نے اس کو اتنا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2 حرکات. کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 حرکات. الجوف سے لین کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے حروف لین کی بھی ادائیگی ہوتی ہے. حروف لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کو. ٹھیک ہے، اور جو حروف لین ہے وہ صرف اور صرف ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 2 ہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کون سے 2 حروف ہیں؟ وہ ہیں واو اور یا. کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. یا کو دیکھتے ہیں، یا ساکن جس سے پہلے فتحہ ہو. اب زبر جو ہے نا، زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. کیا کہتے ہیں؟ زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. تو یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو، تو ہم اس کی ادائیگی کریں گے. دیکھیں، علیہم، یا ساکن ہے اور لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حروف لین ہوگا. علیہم، علیہم، علیکم. اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1.5 سے زیادہ، 2 سے کم، یعنی 1 الف سے زیادہ اور 2 سے کم. ٹھیک ہے، پیچھے والے جو حروف تھے ہمارے حروف مدہ، ان کو ہم نے کرنا تھا 2 حرکات، اور یہ جو ہمارے پاس حروف لین ہے اس کو ہم نے کرنا ہے 1 الف سے زیادہ اور 2 سے کم، یعنی 1.5 سے زیادہ اور 2 سے کم. علیہم، علیکم. اس کی بھی آپ نے قرآن سے ایگزامپل ڈھونڈنی ہے. نیکسٹ ہے واو. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے القومی. واو ساکن ہے. ٹھیک ہے، واو کے اوپر یہ جو حرکت آ رہی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حروف لین ہوگا، یہ حروف لین کا حروف ہوگا. القومی، القومی، الخوفی. اس میں بھی واو ساکن ہے اور خا کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر. الخوفی. چلے سب دوبارہ ذرا مل کے میرے ساتھ پڑھیں. علیہم، علیہم، علیکم، علیکم. القومی، القومی، الخوفی، الخوفی. جیسے نیچے ہمارے پاس ہے ای اور او، اج نہیں کریں گے، ای اور او اس طرح اس کی ادائیگی کریں گے. کیسے کریں گے؟ ای اور او. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے الحلق. 3 مخرج 6 حروف ادا ہوتے ہیں، پیچھے بتا دیا تھا. حلق کے 3 حصے ہیں. کون سے 3 حصے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں. اقصی خلق، اقصی حلق، وسط خلق، ادنا خلق. کون کون سے ہیں؟ اقصی خلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا. وسط حلق سے بھی 2 ہوتے ہیں، عین، ہا. اور ادنا حلق سے بھی 2 ہی ہوتے ہیں، غین اور خا. حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. دیکھیں یہ حلق ہے ہمارا، تو ہا، ہا. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا ہا، تو فنگر رکھے ذرا، ہم اس کو، یہ سینے کی طرف والا حصہ ہے. حمزہ زبر ہا، یہ سینے کی طرف والا حصہ، یہاں سے یہ حروف ادا ہوگا. یہ جہاں پہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں سے ہوگا. پڑھیں سارے ذرا مل کے، اور نیچے والا جھٹکا دے کے ذرا ہم اس کو پڑھیں گے. حمزہ زبر حمزہ، حمزہ زبر حمزہ، کیونکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ دونوں حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہ سینے کی طرف والا حصہ ہے، تو یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ اقصی حلق. یہ ہمارا کون سا حلق ہے؟ اقصی حلق. یہ کون سا حلق ہے؟ اقصی حلق.
ایک ہے ہا اور ایک ہے حمزہ. ہا اور حمزہ، اور یہ دونوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی حلق سے، یعنی سینے کی طرف والا جو حصہ ہے ہمارا وہاں سے ادا ہوں گے. سامنے آپ کو نظر آ بھی رہا ہے. اب یہاں پہ فنگر رکھ کے ان حروف کی پریکٹس کریں. نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ. اب درمیانی حصہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. ذرا فنگر رکھ کے یہ کون سے حروف یہاں سے نکلتے تھے؟ عین اور ہا، عین اور ہا. حمزہ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر عین اع، حمزہ زبر عین اع، حمزہ زبر عین اع، اور ہا، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زبر ہا اح. یہ کون سا حصہ ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، درمیان سے ادا ہوں گے. کون سا حصہ ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، جس کو جو کیا کہلاتا ہے؟ وسط حلق. کون سا کہلاتا ہے؟ وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ. کون سے دو حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور ہا. بار بار اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو ان حروف کی. حمزہ زبر عین اع، حمزہ زبر عین اع، حمزہ زبر عین اع، اور اسی طرح ہا کو بھی پڑھیں گے اح. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ادنا حلق. ادنا حلق منہ کی طرف والا حصہ، یعنی حلق کا ابتدائی حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے حلق، شروع والا حصہ. تو اس سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. کون کون سے؟ غین اور خا، غین اور خا. اس کے مخرج بھی آپ لوگوں نے دھیان سے نکالنے ہیں. حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ. اسی طرح خا، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زبر خا اخ، اغ اخ، اغ اخ. یہ کون سے حصے سے نکلتے ہیں؟ منہ کی طرف والا جو حصہ ہے، یعنی منہ کا بالکل سامنے جو حصہ ہوتا ہے وہ والا حصہ ہے ہمارا، یعنی حلق کا ابتدائی حصہ ہے ہمارے پاس. اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادنا حلق. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادنا حلق. ہم نے 3 حصے پڑھے، اس کی آپ لوگوں نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.